بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر کڑی محنت سے قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کٹی ہوئی لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی گزر بسر کے لیے کافی ہوتے۔ دونوں میاں بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی کمی دونوں کو بہت محسوس ہوتی تھی، اور وہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ بچوں کی غیر موجودگی انہیں افسردہ بھی کر دیا کرتی تھی، مگر اسے اللہ کی رضا جان کے مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ لکڑہارے نے گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹینٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اس طوطے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے پروں میں سے دو چمکتے ہوئے پر سنہرے رنگ کے تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ اس خوبی نے اس طوطے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بھگاڑنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بھی کسی طلسمی کہانی کا کردار سمجھنے لگا تھا، اور کسی جادوئی ذریعے سے پیسے کمانا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کو روشنائی میں ڈبو کر مخصوص طریقے سے جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ جو تصویر بنائی جائے گی وہ حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کچھ جانتے ہی وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے، جب ہی یہ لوگ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب حال یہ تھا، رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لکڑہارے کی گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرا اٹھا کے لا سکتا تھا۔ طوطے کے شور سے بچنے کے لیے اس نے 2-3 ہری مرچیں بھی رکھ لی تھیں۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا، جس نے اسے تاریکی کا حصہ بنا دیا تھا۔ سارا قصبہ سنسان پڑا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔
آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ رحمو لکڑہارے کے صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ رحمو کے گرنے کی زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ اٹھا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب ڈالے پڑا کرہ رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چور کو دیکھ کر غصہ تو سب کو بہت آیا، مگر اس کی یہ حالت اور درد بھری صدائیں سن کر اس چور کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹا کر اس کا نقاب الٹ دیا۔ نقاب کا الٹنا تھا کہ رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چھوٹے سے قصبے میں سب لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں۔ رحمو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا رحمو اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے برا حال تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابو کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلائے جانے کی دھمکی دی گئی تو ناچار رحمو نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔ رحمو کی بات سن کر کچھ لوگ تو قہقہہ لگا کر ہنس پڑے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جو اب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے وہ اس بات کو آزمانے کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس بات کی سختی سے مخالف تھے، کیونکہ اس سے ان کے طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب کا اصرار بہت بڑھا تو انہیں بھی اجازت دینا پڑی۔ کینچی لائی گئی اور طوطے کی ٹیں ٹیں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے دونوں سنہرے پروں کو کتر دیا گیا۔ پڑوس کے گھر سے روشنائی لا کر رحمو کو دی گئی تاکہ وہ جس طرح چاہے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی تسلی کر سکے۔ رحمو نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے اور آسمانوں میں اڑتا چلا جائے، مگر کافی دیر بعد بھی اس تصویر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پشیمانی اور بھی بڑھ گئی۔ جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ کر اپنی اور اپنے والد کی عزت ہمیشہ کے لیے گنوا دینے کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ رحمو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو پوچھ کر کہنے لگا کہ بیٹا تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اس لیے معافی مانگنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازوؤں کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی سیدھی سچی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا
اور ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ ان کا دستے بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنا زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔